إلا الله 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 ما في قلبي غير الله 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 نور محمد صلى الله 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 لا إله إلا الله 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 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، آج ہم انشاءاللہ عز و جل اپنی اس مختصر سی ویڈیو میں جو ہماری اسلام کی صحابیات رہی ہیں، جو صحابہ کرام ہمارے آقا و مولا حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، جو مرد تھے، وہ ان کے نام پر میں نے جو ویڈیوز بنائی ہے ان کے مطلب کو آپ کو بتائیں، وہ ہماری محمدی چینل پر ہیں، جائیں اور ان کو دیکھیں۔ اسی طرح وہ خواتین جو ہمارے آقا و مولا حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائی ہیں، جو عورتیں ایمان لائی ہیں، ان صحابیات کے نام کو آج ہم جانیں گے، کیونکہ اگر کسی کے گھر میں کوئی بچی پیدا ہوئی ہے تو اللہ رب العزت اس بچی کا سب سے پہلے تو اللہ رب العزت اس بچی کا نصیب بہت بلند کرے اور اس کو اللہ رب العزت خوب ساری برکتیں عطا فرمائے۔ ساتھ ہی ساتھ اگر کوئی کسی کے گھر میں بھی بچی پیدا ہوئی ہو تو اگر صحابیات کے نام پر اس بچی کا نام رکھے گا تو یقیناً اس صحابیہ کی اس کو برکتیں یقیناً اللہ رب العزت ضرور عطا فرمائے گا۔ حضرات محترم، صحابیوں کے نام تو آپ نے بہت سارے سنے ہوں گے، لیکن صحابیات میں سے چند ہی صحابیہ ایسی رہی ہوں گی جن کے نام آپ نے سنے ہوں گے۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل کئی سارے صحابیات کے نام جو عورتیں حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائی، ان کے نام آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ تاکہ اگر آپ کے گھر میں کوئی بچی پیدا ہو تو آپ اپنی بچیوں کے نام ان صحابیہ کے نام پر رکھیں، تاکہ ان بچیوں کے ناموں پر ان بچیوں کے پر اللہ رب العزت کی برکتیں ہوں اور ان ناموں کے سبب سے ان کی اللہ رب العزت کی ان بچیوں پر بہت زیادہ کرم ہو۔ حضرات محترم، آئیے چند صحابیات کا نام آپ کے سامنے ہم پیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے حضرت اسماء۔ اسماء کا مطلب ہوتا ہے نامور، مشہور۔ یہ حضرت اسماء حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی تھیں۔ اسی طرح ایک اور صحابیہ تھیں حضرت انیسہ۔ انیسہ کا مطلب ہوتا ہے ساتھی، ہمنشیں، محبت کرنے والی۔ اسی طرح ایک اور صحابیہ تھی حضرت صوبیہ۔ حضرت صوبیہ جو تھیں یہ بھی صحابیہ تھیں۔ صوبیہ کا مطلب ہوتا ہے خوش لباس خاتون۔ یہ حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چند دن دودھ پلانے کی بھی انہوں نے سعادت پائی ہے۔ صوبیہ کو کچھ لوگ صویبہ بھی بولتے ہیں، یہ دونوں ہی جملے بولے جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور صحابیہ تھیں حضرت حسانہ۔ حسانہ کا مطلب ہوتا ہے دیندار، پرہیزگار، بہت خوبصورت۔ اسی طرح ایک اور صحابیہ تھیں حضرت امیمہ۔ امیمہ کا مطلب ہوتا ہے قصد، ارادہ۔ اسی طرح ایک اور صحابیہ جو حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائی، ایک اور خاتون کا نام ہے حبیبہ۔ حبیبہ کا مطلب ہوتا ہے دوست، پیاری، الفت یعنی محبت کرنے والی۔ اسی طرح ایک اور صحابیہ تھیں حضرت حلیمہ۔ یہ حلیمہ کا مطلب ہوتا ہے بردبار، متحمل مزاج۔ یہ ہمارے آقا و مولا حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی والدہ کا نام ہے۔ جو ہمارے آقا و مولا حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنہوں نے دودھ پلایا ہے ان کا نام حلیمہ تھا۔ تو حلیمہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بردبار، متحمل مزاج، صبر کرنے والی۔ اسی طرح ایک اور صحابیہ تھیں حضرت اسیلہ۔ اسیلہ کا مطلب ہوتا ہے اعلیٰ خاندان والی۔ اسی طرح ایک اور صحابیہ تھیں حضرت خالدہ۔ خالدہ کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ رہنے والی، خوش قسمت، جنت مکانی۔ یہ سب مطلب ہوتا ہے خالدہ کا۔ اسی طرح ایک اور صحابیہ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ خولہ کا مطلب ہوتا ہے تیز روشنی، بے مثال، ممتاز، اہم۔ یہ خولہ کا مطلب ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک اور صحابیہ حضرت ربیہ ہیں۔ ربیہ کا مطلب ہوتا ہے موسم بہار کی سوغات، شادابی، سرسبزی، ہریالی۔ یہ سب ربیہ کا مطلب ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک اور صحابیہ ہیں حضرت زنیرہ۔ زنیرہ کا مطلب ہوتا ہے موتیوں والی، موتیوں کی مالا، مرصع، سجی ہوئی۔ یہ سب زنیرہ کا مطلب ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک اور صحابیہ ہیں ثنا۔ حضرت ثنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ثنا کا مطلب ہوتا ہے چمک، روشنی، ذہین۔ یہ ثنا کا مطلب ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک اور صحابیہ
حضرت سعیدہ ہیں. سعیدہ، اب یہاں پر ایک بات میں اور بتاتا چلوں، ثنا یہاں پہ جو مطلب ہے وہ سے نہیں ہے، سین سے ہے. یہ ضرور ذہن میں رکھیں، ورنہ وہ جو سے ثنا ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے تعریف، لیکن یہاں پر کس چیز سے ہے؟ سین سے ہے. یہاں پر سین سے ہے، اور ثنا کا مطلب ہوتا ہے یہاں پر چمک، روشنی، ذہین. اسی طرح ایک اور صحابیہ حضرت سعیدہ ہیں. سعیدہ کا مطلب ہوتا ہے نیک بخت، خوش قسمت. اسی طرح ایک اور صحابیہ حضرت خنسا ہیں. خنسا کا مطلب ہوتا ہے ہرنی. اسی طرح ایک اور صحابیہ حضرت رقیقہ ہیں. رقیقہ کا مطلب ہوتا ہے نرم دل، مہربان. اسی طرح ایک اور صحابیہ حضرت ثانیہ ہیں. ثانیہ کا مطلب ہوتا ہے چمکیلی، یہ ثانیہ کا مطلب ہوتا ہے. اسی طرح ایک اور صحابیہ حضرت سدرہ ہے. سدرہ کا مطلب ہوتا ہے بیری کا درخت، فرشتہ سیرت، ایک منزل، یہ سدرہ کا مطلب ہوتا ہے. اسی طرح ایک اور صحابیہ حضرت سکینہ ہے. سکینہ کا مطلب ہوتا ہے سکون اور راحت والی، آرام اور چین والی. اسی طرح ایک اور صحابیہ حضرت سمیہ ہے. سمیہ کا مطلب ہوتا ہے بلند، ہم نام. اسلام کی خاطر شہید ہونے والی یہ پہلی خاتون تھی، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اسلام کی خاطر شہید ہوئی، پہلی عورت. اسی طرح ایک اور صحابیہ حضرت زرینہ ہیں. زرینہ کا مطلب ہوتا ہے سونے والی، سنہری رنگت والی، سونے کی چیز. ایک اور صحابیہ ہیں حضرت شیمہ. شیمہ کا مطلب ہوتا ہے اچھی خصلت کی مالکہ، یعنی خوش اتوار، خوشبودار. یہ حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن تھیں، حضرت شیمہ. اسی طرح ایک اور صحابیہ حضرت عالیہ ہیں. عالیہ کا مطلب ہوتا ہے بلند، برتر، اعلی مرتبے والی. اسی طرح ایک اور صحابیہ حضرت عفیرہ ہے. عفیرہ کا مطلب ہوتا ہے صاف، شفاف. اسی طرح ایک اور صحابیہ حضرت فضہ ہے. فضہ کا مطلب ہوتا ہے چاندی، بیش قیمت. اسی طرح ایک اور صحابیہ حضرت لیلہ ہے. لیلہ کا مطلب ہوتا ہے رات، سنولی رنگت والی، با وفا، یہ لیلہ کا مطلب ہوتا ہے. اسی طرح ایک اور صحابیہ حضرت ناجیہ ہے. ناجیہ کا مطلب ہوتا ہے نجات پانے والی، بے فکر، یہ ناجیہ کا مطلب ہوتا ہے. اسی طرح ایک اور صحابیہ حضرت لبنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. لبنہ کا مطلب ہوتا ہے دودھ ایسی سفید، یعنی دودھ کے جیسے سفید، حسین، خوش اتوار، یہ لبنہ کا مطلب ہوتا ہے. اسی طرح ایک اور صحابیہ حضرت مرجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. مرجانہ کا مطلب ہوتا ہے قیمتی پتھر، چھوٹا موتی، یہ مرجانہ کا مطلب ہوتا ہے. اسی طرح ایک اور صحابیہ حضرت نائلہ ہے. نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. نائلہ کا مطلب ہوتا ہے مراد حاصل کرنے والی، جیتنے والی، یہ نائلہ کا مطلب ہوتا ہے. اسی طرح ایک اور صحابیہ حضرت واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. واصلہ کا مطلب ہوتا ہے مضبوط رسی، اکٹھا کرنے والی. اسی طرح ایک اور صحابیہ حضرت نہدیہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. نہدیہ کا مطلب ہوتا ہے نمایاں، الگ تھلگ، یہ نہدیہ کا مطلب ہے. اسی طرح ایک اور صحابیہ حضرت لبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے. لبیبہ کا مطلب ہوتا ہے عقل مند، ذہین، بات سمجھنے والی، یہ لبیبہ کا مطلب ہوتا ہے. اسی طرح ایک اور صحابیہ حضرت طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. طاہرہ کا مطلب ہوتا ہے پاک، صاف، نیک، پارسا، یہ طاہرہ کا مطلب ہوتا ہے. اسی طرح حضرت عفرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے. عفرہ کا مطلب ہوتا ہے سفید، گوری چٹی، خوبصورت، یہ عفرہ کا مطلب ہوتا ہے. اسی طرح ایک اور صحابیہ حضرت شفا رضی اللہ تعالی عنہ ہے. شفا کا مطلب ہوتا ہے صحت، تندرستی، یہ شفا کا مطلب ہوتا ہے. اسی طرح ایک اور صحابیہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے. صفیہ کا مطلب ہوتا ہے پاک دامن، برگزیدہ، ساتھی، یہ صفیہ کا مطلب ہوتا ہے. اسی طرح حضرات محترم صفیہ کا مطلب جو ہے وہ ہوتا ہے پاک دامن، برگزیدہ، ساتھی. اسی طرح ایک اور صحابیہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے. رقیہ کا مطلب ہوتا ہے عقل مند، ذہین، پڑھنے والی، اعلیٰ، یہ رقیہ کا مطلب ہوتا ہے. اسی طرح ایک اور صحابیہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. ام کلثوم کا مطلب ہوتا ہے حسین، پری چہرہ، گلابی رخساروں والی، یعنی جس کے رخسار
جو ہے گال جو ہیں وہ گلابی ہوں۔ اسی طرح ایک اور صحابیہ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ام ہانی کا مطلب ہوتا ہے خوشحال، آسودہ۔ حضرت علی کی بہن کا نام تھا۔ ام ہانی جو ہے یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھی، جن کا مطلب ام ہانی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خوشحال، آسودہ۔ اسی طرح ایک اور صحابیہ حضرت ام ایمن تھی۔ ام ایمن کا مطلب ہوتا ہے مبارک، سعد، بے خوف۔ اب یہاں پر ایک بات اور ذکر کرتا چلوں کہ یہاں پہ جو نام جس نام کے ساتھ جڑا ہوا، جیسے کہ ام ایمن نام صحابیہ کا تھا، لیکن اگر کوئی نام ایمن رکھے گا تو یہ صحابیہ کا نام نہیں ہے، ام ایمن نام یہ صحابیہ کا ہے۔ اسی طرح ام کلثوم نام جو ہے یہ صحابیہ کا ہے۔ اب کلثوم نام رکھے گا کوئی تو یہ صحابیہ کا نہیں ہے، ام کلثوم جو نام ان کا تھا وہی نام کے ساتھ آپ رکھے۔ اب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک صحابی رسول ہے، اب ابو ہریرہ کے بجائے کوئی انسان اگر ہریرہ رکھے گا تو ہریرہ نام تو کسی صحابی کا تھا نہیں، تو اسی لیے صحابیوں والا جو شرف ہے وہ بھی اس انسان کو نہیں ملے گا۔ اسی طرح اگر کوئی انسان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام، جو اصل میں نام جو ان کا تھا وہ تو عبداللہ تھا، لیکن جو ان کی پہچان تھی وہ تھی ابو بکر سے، تو ابو بکر کے بجائے اگر کوئی انسان بکر رکھے گا، صرف بکر نام رکھے گا، تو بکر تو صحابی حضرت ابو بکر کا نام تو تھا نہیں، بکر ان کا نام رہا ہو، بلکہ ابو بکر تھا۔ اسی طرح اگر کوئی انسان اللہ کا نام رکھ رہا ہے تو اللہ کا جو نام ہے اسی نام کے ساتھ عبد لگانا چاہیے۔ جیسے اللہ کے ساتھ اللہ نہیں ہم کہہ سکتے، عبداللہ کہیں گے۔ رحمان ہم کسی کا نام نہیں رکھ سکتے، عبد الرحمن کہیں گے۔ اسی طرح کسی کا نام ہم کوئی اللہ کا یعنی احد کسی کا نام ہے تو ہم اس کو احد نہیں کہہ سکتے، عبد الاحد۔ اللہ کا نام ہے احد۔ اب کوئی انسان اپنے بچے کا نام احد رکھنا چاہے تو احد نہیں رکھ سکتا، وہ عبد الاحد رکھے۔ اسی طرح اللہ رب العزت کا ایک نام ہے ہادی۔ ہادی کا مطلب ہوتا ہے ہدایت دینے والا۔ ہادی اگر اللہ کا نام ہے تو کوئی انسان اپنے بچے کا نام ہادی نہیں رکھ سکتا، عبد الہادی کہے گا، کیونکہ ہادی جو ہے یہ اللہ رب العزت کا نام ہے۔ اسی طرح جو نام جس نام کے ساتھ ہے اس کو اسی طرح ہم کو کہنا چاہیے۔ تو ام ایمن کا جو مطلب ہوتا ہے وہ ہے مبارک، سعد، بے خوف، یہ ام ایمن کا مطلب ہوتا ہے۔ حضرات محترم، یہ چند صحابیہ کا نام تھا، وہ صحابیہ جو ہمارے آقا و مولا حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائی تھیں۔ نام تو ایسے کئی سارے ہیں جو ہمارے وہ معزز خواتین جو ہمارے آقا و مولا حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں، لیکن یہ چند صحابیہ کا نام آپ کے سامنے میں نے پیش کیا کہ اگر کسی کے گھر میں کوئی بچی پیدا ہو تو اپنے بچی کا نام انہی صحابیہ میں سے کسی نام پر رکھے۔ اسی طرح وہ ولی یعنی جو اولیاء کرام ہوئی ہیں جو خواتین، ان کے نام پر بھی رکھ سکتا ہے، غوث پاک کی والدہ یا خواجہ صاحب کی والدہ یا پھر حضرت رابعہ بصریہ، اس طرح کر کے، یا انبیاء کرام کی جو بیویاں تھیں جیسے کہ ہاجرہ ہیں، سارہ ہیں۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو بیوی حضرت صفورہ تھیں، ان کے نام پر بھی رکھ سکتا ہے۔ تو یہ سارے نام آپ کے سامنے ہیں، ان میں سے جو نام بھی چاہے آپ اپنے بچے کا نام رکھ سکتے ہیں۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہو تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔